بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا حاضر احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے کلام پاک کی عزت سے جمع کروایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، آج کی مجلس بڑی قیمتی مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے، اللہ کے قرآن سے ہے۔ نسبتوں سے قیمتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کسی سڑک کی افتتاح ہو، پل کی افتتاح ہو، بلڈنگ کی افتتاح ہو، یہ سب معمولی چیزیں ہیں۔ آپ اس کی قدر اور اس کی پہچان آج نہیں کریں گے، مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جائیں گے تو آج کی مجلس کی قدر و قیمت کا پتہ لگے گا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے،
آپ پہچانے نہ پہچانے، آپ اس کی قدر کو جانے نہ جانے، آپ نے اس کا استعمال تعویذ فریدوں کے لیے کر رکھا ہے، مردوں کے ترانے پڑھنے کے لیے کر رکھا ہے، آپ نے اس کا استعمال گھروں اور مکانوں کی ٹھنڈک کے لیے کر رکھا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس میں کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، دشمن پہچانتا ہے، اسی لیے وہ اس کو مٹانے کی سازشیں کر رہا ہے، اس میں غلط مدد کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اور ایک جعلی قرآن بنانے کی فکر کر رہا ہے۔ مقابلہ جو کیا جاتا ہے طاقت سے، کسی مردہ انسان سے کوئی بھیڑتا نہیں، مقابلہ نہیں کرتا، وہ چاہے کتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک چھوٹا بچہ اگر طاقت رکھتا ہے، اپنے میں کمال رکھتا ہے، جوہر رکھتا ہے، تو اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج پورے عالم میں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، ترقیات کی ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں، ہزاروں کالجز ہیں، لاکھوں کروڑوں طالب علم اور اسٹوڈنٹ ہیں، کیوں ان سے مقابلہ نہیں ہوتا؟ کیوں ان سے ٹکراؤ نہیں ہوتا؟ کیوں ان کی کتابیں جعلی بنانے کی فکر کی جاتی ہیں؟ عمارتیں مدارس سے شاندار، تعلیم کی صنعتیں دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی، اور ان کے مناسب، ان کے عہدے اس سے زیادہ قیمتی۔ یہ بوسیدہ عمارتوں میں رہنے والے، یہ چٹائیوں میں رہنے والے، یہ سوکھی روٹی کھانے والے، یہ پتلی دال استعمال کرنے والے، یہ پیون لگے کپڑے پہننے والے، آخر کیوں دنیا کا فرعون ان کے گھر سے بیکار ہے؟ کیا دیکھا اس نے ان بوسیدہ عمارتوں نے؟ کیا دیکھا اس نے ان پھٹی ہوئی چٹائیوں میں؟ کیا دیکھا ان بڑی ملاؤں میں اور مولویوں میں؟ تمہیں مولوی ایک فقیر نظر آتا ہے، ایک چندہ خور نظر آتا ہے، یہ سفیر نظر آتا ہے، کوئی آپ کے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں۔ آج اس مدرسے نے 13 حفاظ کو قوم کے حوالے کیا، 31 الحمدللہ 31 حفاظ یہ مدرسہ آج قوم کے حوالے کر رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے اس کی قدر و قیمت، آپ اس کی ویلیو نہیں جانتے۔ یہ کیا اپنے آپ سے دھماکہ رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں؟ آپ بڑی فوج سے پوچھیے، آپ کلنٹن سے پوچھیے، آپ اوباما سے پوچھیے، آپ ٹونی بلیر سے پوچھیے، آپ
مادرزاد مسلمان ہیں، خاندان مسلمان، آبا اجداد مسلمان. بولو اس سے نہیں کرے گا، 10-15 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. اس لیے نہ آپ کے پاس کلام پاک کی قدر ہے، نہ اس کی قیمت کو آپ پہچانتے ہیں، نہ اس کے وزن کو آپ جانتے ہیں. اگر اس کو مقابلہ کرنا تھا لال قلعے سے مقابلہ کرتا، تاج محل سے مقابلہ کرتا، اس کو بمباری کرنا تھا دیواریں ٹھیک پر بمباری کرتا، سوئٹزرلینڈ کی بینک کے کھاتے پر بمباری کرتا. کیوں؟ یہ لال قلعے سے نہیں الجھ رہا ہے. کیوں تاج محل کا حسن اس کے آنکھوں میں نہیں بھڑک رہا ہے؟ کیوں دنیا کی پوشیدہ عمارتیں اس کے دل میں کھٹک رہی ہیں، اس کے نگاہوں میں چبھ رہی ہیں؟ اگر کوئی ملک کہے کہ میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی، میرے پاس ہتھیار ہے، گولا ہے، بارود ہے، کیمیکل ہے، امریکہ کہے گا کوئی فکر کی بات نہیں، میں نمٹ لوں گا. میرے پاس ہتھیار ہے، ڈرون طیارے ہیں، بغیر پائلٹ کا راکٹ ہے، اپنے یہاں سے بیٹھ کر کمپیوٹر سے نشانہ لگا کر میں ملک کے ملک کو تباہ کر دوں گا اور برباد کر دوں گا. اسے کوئی فکر نہیں. یہ ایک سچی سپاس اس کے لیے ایک دم ہے، اس فرعون کے لیے موسیٰ ہے، اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ہے. آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں پہچانا مدرسے کی طاقت کیا ہوتی ہے، مدرسے کی قوت کیا ہوتی ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ بقرعید کے موقع پر محترم صاحب قربانی لیتا ہے، یہ مدرسہ ہے. آپ نے یہ سمجھا رمضان مبارک کے موقع پر محترم زکات وصول کرتا ہے، یہ مدرسہ ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ جلسے دستار بندی کے اندر کھلایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، انعام لیا جاتا ہے، یہ مدرسہ ہے. یہی دیکھا آپ نے، یہی سمجھا آپ نے. اس مدرسے کی طاقت، اس مدرسے کی قوت، ان حفاظ کی عظمت امریکیوں سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھو، نصارہ سے پوچھو، اسلام مسلمان دشمنوں سے پوچھو کہ یہ صالحین آگے چل کر کیا کام کرنے والے ہیں. یہ مدرسہ کون سی فوج بھیجنے والا ہے، یہ مدرسہ کون سے دستے تیار کر رہا ہے، کون سے محافظین کو بھیج رہا ہے. آپ کو اس کی کوئی اطلاع نہیں، آپ کو اس کی کوئی خبر نہیں. آپ ہتھیار بنانے کی بات کریں، کیمیکل بنانے کی بات کریں، بم بنانے کی بات کریں، بارود بنانے کی بات کریں تو کوئی پرواہ نہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ صاحب فلاں مدرسے نے ایک ملا کو جنم دیا، فلاں مدرسے نے ایک مجاہد کو جنم دیا، فلاں مدرسے نے ایک مفتی کو جنم دیا، فلاں مدرسے نے ایک مفسر کو جنم دیا، فلاں مدرسے نے ایک علامہ اور امام کو جنم دیا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آپ زمین بھر کر بم بنائیں، اسلام مسلمان دشمن نہیں گھبرائیں گے جتنا کہ ایک مولوی کے پیدا ہونے سے ہو جاتا ہے، ایک حافظ کے پیدا ہونے سے، ایک مدرسے کے وجود سے. کیا ہے یہ مدرسے؟ آ کر دیکھیں ان کی روٹیوں کی حالت، ان کے کھانے پینے کی حالت. کئی مدرسے ایسے کہ پہلے ہو گئے کہ ان کو مدرسین کو اور اسٹاف کو دینے کے لیے تنخواہ موجود نہیں ہے. کئی مدرسے ایسے کہ بجلی کا کنیکشن ختم ہو گیا، بجلی کی بھرپائی نہیں کی گئی،
مگر تم نہیں جانتے کہ اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں وہ قوت ہے جو جانتے ہیں کہ اس کلام پاکی سے فیصل تباہ ہوا، اس کلام پاک سے کسرا تباہ ہوا، اس کلام پاک سے ابو جہل کا خاتمہ ہوا، اس کلام پاک سے ابو لہب کا خاتمہ ہوا، اس کلام پاک سے عتبہ اور شیبہ کا خاتمہ ہوا، اس کلام پاک سے عبداللہ ابن سبا کا خاتمہ ہوا، اس کلام پاک سے یہودی برباد ہوئے، اس کلام پاک سے نصارہ تباہ برباد ہوئے، اس کلام پاک سے منافق تباہ ہوئے برباد ہوئے۔ آپ نہیں جانتے، آپ بیوی کے ڈلیوری کے وقت سب تکلیف ہو رہی ہے، سب یاد کریں گے مولوی صاحب کلام پاک کی تعریف دے دو، ٹی وی کا دکان نہیں چل رہا ہے، سود کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، چٹ فنڈ کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، رشوت کا ویوپار نہیں ہو رہا ہے، زمینوں کی دلالی نہیں ہو رہی ہے، عورتوں کی دلالی نہیں ہو رہی ہے، سب ملا یاد آئے گا، سب مولوی یاد آئے گا، سب مدرسہ یاد آئے گا۔ تم نے اس کلام پاک کو ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے رنگیوں کے کاروبار کے لیے، سود کے کاروبار کے لیے، جس حرام کو ختم کرنے کے لیے یہ کلام پاک آیا تھا، اور اس حرام کا علم لے کر، اس حرام کا جھنڈا لے کر ایک مسلمان، ایک نبی کا غلام، ایک خواجہ جی کا دامن تھامنے والا مدرسے کا رخ کرتا ہے، مولوی کا رخ کرتا ہے، امام کا رخ کرتا ہے اور کہتا ہے اس قرآن سے علاج کرو، اس قرآن سے تیری رنجینوں عورت کا علاج کیا جائے گا، اس قرآن سے تیری ٹی وی اور کیبل کنیکشن کا علاج کیا جائے گا، اس قرآن سے داڑھی منڈوں کا علاج کیا جائے گا، اس کلام پاک سے رشوت خوروں کا علاج کیا جائے گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تو اللہ کے کلام کو؟ اگر تجھے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں، اس کی قوت کا اندازہ نہیں، جا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ، جا امریکہ جا، لندن جا، برطانیہ جا، سوئٹزرلینڈ جا، ایران جا، اسلام اور مسلمان مخالف جو ممالک ہیں وہاں جا اور پوچھ اس کلام پاک کی طاقت کیا ہے، اس کلام پاک کی قوت کیا ہے، مولوی کی طاقت کیا ہے، ملا کی طاقت کیا ہے، مدرسے کی طاقت کیا ہے، مسجد کی طاقت کیا ہے۔ آخر کیوں وہ سوئٹزرلینڈ کے میناروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس راکٹ ٹیکنالوجی ہے، یہ مینارہ کسی یہودی کتے کا گرا نہیں تھا، یہ مسجد کا مینارہ کسی سینے میں چبا نہیں تھا، وہ جانتے ہیں ان میناروں سے کیا کام ہونے والا ہے، وہ جانتے ہیں ان پھٹے ہوئے بوریوں میں کیا کام ہونے والا ہے، وہ جانتے ہیں یہ فیون لگے کپڑے پہننے والے فقیروں کا دستہ اور ملاؤں کی جماعت کیا کام کرنے والی ہے۔ آپ امریکہ کو ایک ای میل کریں، ایک سندیش بھیجیں، ایک پیغام دے دیں اور خط لکھیں، جناب اوباما صاحب خیریت، آپ کی صدارت آپ کو مبارک، آپ کے ملک کی ترقی آپ کو مبارک، فلسطین کے اندر کا خون بہاؤ آپ کو مبارک، افغانستان کی تباہی بربادی آپ کو مبارک، کشمیر کے اندر گاجر مولی کی طرح نوجوانوں کو کٹانا آپ کو مبارک، اور نیچے لکھے فقط السلام ملا عمر۔ اب دیکھیے کہ سچ شروع ہوتے نہیں ہوتے، ایک آنکھ سے معذور، ایک پیر سے معذور، پورا مولوی نہیں، محبوب علیہ پڑا ہوا، چھٹی ساتویں جماعت پڑا ہوا ایک مولوی، کتنا چاہے، کتنی دھاڑ ہے، کروڑوں اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، کا دعویٰ ہے کہ فضاؤں کے اندر میرے سیٹلائٹ زمین کے اندر رہنے والے پانی کو پہچانتے ہیں، پیٹرول کو جانتے ہیں، کیمیکل کو جانتے ہیں، سونا جانتے ہیں، گولڈ جانتے ہیں، سلور جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ 5 فٹ کا ملا اس کو نظر نہیں ہوتا،
وہ جانتا ہے جس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے. بولوی کے ساتھ مدرسہ لگا ہوا ہے، مدرسے کے ساتھ مسجد لگی ہوئی ہے، مسجد کے ساتھ اللہ کا قرآن لگا ہوا ہے. ان مدرسوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، ان مدرسوں کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، ان کے وجود کو نہیں ختم کر سکتا. اس میں حضرت حسین کا جھوٹ لگا ہے، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں. اس میں تاریخ کے وہ پر جو آقا کے جسم کو لگے وہ خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں. یہ آجرا کا مدرسہ نہیں، یہ کولہاپور کا کوئی ادارہ نہیں کہ جس کو کوئی قسم کر دے. اس مدرسے کی نسبت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شاہ ولی اللہ کی نسبت حضرت طاہر مدنی سے، حضرت طاہر مدنی کی نسبت اپنے استاد سے، ان کے استاد کی نسبت امام بخاری سے، امام بخاری کی نسبت امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ کی نسبت حضرت عبداللہ سے مبارک سے، حضرت عبداللہ سے مبارک کی نسبت حضرت انس بن مالک سے، حضرت انس بن مالک کی نسبت حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ کی نسبت صفہ چبوترے سے، اور صفہ چبوترے کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کیا اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اپنی مرضی سے صفہ کو قائم نہیں کیا، کوئی ادارہ قائم نہیں کیا، کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا، بلکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ کی نسبت، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطیع ثم امین. آپ کا لقب امین ہے، آپ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، کوئی خطا نہیں کر سکتے، کوئی غلطی نہیں کر سکتے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے آقا کو دیا، آقا نے صفہ کو دیا، صفہ نے ابو ہریرہ کو دیا، ابو ہریرہ نے انس بن مالک کو دیا، انس بن مالک نے حضرت ابو حنیفہ کو دیا، عبداللہ بن مبارک کو دیا، ابو حنیفہ کو دیا، بخاری کو دیا، طاہر مدنی کو دیا، شاہ ولی اللہ کو دیا، اور شاہ ولی اللہ سے نسبت ہوتے ہوئے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے انار کے درخت کی چاٹیں دنیا کے سب سے سب پہلے اس کی علم کو ہلانا، اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنا ہے. مدرسے کے تعلق سے برا سوچنا اللہ کے عرض سے ستونوں کو گرانے کے مترادف ہے. یہ آجرا کا ادارہ ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کی نصرت ہے. علماء کو کی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے والوں، حکایت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، چندوں میں کوتاہی کرنے والوں، جو چندہ نہیں دے گا وہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ادارے کو چندہ نہیں دیا، میں نے مدرسے کو چندہ نہیں دیا. اے مجنون میرا رب کہتا ہے تیرا پیسہ غلط لگ سکتا ہے، تیرا پیسہ ڈانس گانے میں لگ سکتا ہے، تیرا پیسہ شراب میں لگ سکتا ہے، تیرا پیسہ رنڈی کھانے میں لگ سکتا ہے. میری عزت الجلالت کی قسم وہ بلو نمبر دو جب پورے مولوی کی پگڑی کو حکارت سے دیکھا اور اس کی داڑھی کو حکارت سے دیکھا، اس کے طالب علم کو حکارت سے دیکھا، اس کے حافظ کو حکارت سے دیکھا، اس کے مولوی کو حکارت سے دیکھا، میری عزت الجلالت کی قسم رنڈی کھانے میں تیرا گندا پیسہ تو لگ سکتا ہے، میرے مدرسے میں تیرا پیسہ نہیں لگ سکتا، تو چاہ کر بھی نہیں لگا سکتا. یہ سمجھتا ہے کہ میں مدرسے کو چندہ نہ دے کر مدرسے کو بند کروا دوں گا، مدرسے کو چندہ نہ دے کر میں مولویوں کی قطار کو کم کر دوں گا. نہیں، اس کی نسبت صفا سے ہے، اس کی نسبت دار اعظم سے ہے، اس کی نسبت گنبد خضرا سے ہے، اس کی نسبت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. مشرف نے کہا کیا تھا کچھ مہینوں کے اندر میں مدرسوں کے وجود کو ختم کرتے رہوں گا. پڑوسی ملک کا تاریخ طرح ہے. مدینہ منورہ کے ایک بزرگ نے زیارت میں دیکھا تھا، میں نے بہت پہلے جب وہ برتر اقتدار تھا اور جنرل تھا، اسی وقت میں نے اس بزرگ کے خواب کو بیان کر دیا تھا. اللہ والے کے مدینہ طیبہ رحمۃ اللہ کے خواب کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ
یا تو اسے قتل کرا دے گا یا نہیں تو اسے جلا وطن کرا دے گا. الحمدللہ وہ اللہ والے کی بشارت پوری ہوئی اور ان کا حال مکمل ہوا. آج انگریزوں کی چاٹتا پھر رہا ہے, آج بھیک مانگتا پھر رہا ہے. جو کل دنیاؤں کے ختم کرنے کی بات کر رہا تھا, مدارس کے وجود کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا, جس ذلیل نے اور جس حرامی نے جامعہ حقہ کی معصوم مجاہدیت کی خانیہ اور رسول پڑھنے والی عورتوں کے جسم کا کیڑا کیا تھا, ان کے جسم کے ٹکڑے کروا کر آصف کے اندر ان کے جسم کے وجود کو ختم کر کر نالیوں کے اندر جن کی لاش کے ٹکڑوں کو اور خون کو بہایا تھا, آج جامعہ حقہ کا وہ خون رنگ اور وہ رنگ رہا. آج دیکھیے کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے. یہ مدرسے معمولی نہیں ہے, اپنے اندر بڑی قیمت رکھتے ہیں, بڑی طاقت رکھتے ہیں, بڑی قوت رکھتے ہیں. کچھ نصیب ہے وہ مسلمان جو ان مدرسوں سے جڑا ہوا ہے, کچھ نصیب ہے وہ مسلمان جو ان ملاؤں سے جڑا ہوا ہے, کچھ نصیب ہے وہ مسلمان جن کے بچے آج ان مدرسوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. حضرات, یہ مدارس عربیہ آج اس مدرسے میں جو 31 فارغین دیے, لگتا ہے ان میں سے کچھ ماں باپ ہو سکتا ہے کچھ غریب ہوں, کچھ نادار ہوں, کچھ مفلس ہوں, کچھ محتاج ہوں اور غریبی کی سطح سے گری گری فقیری کی زندگی بھی ہو سکتا ہے وہ گزار رہے ہوں. مجبوری کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو مدرسے میں داخل کیا ہو, لیکن میں مبارکبادی دیتا ہوں ان استاد کرام کے والدین کو کہ آج فلموں میں کام کرنے والوں سے ناطا جوڑ کر اور سیاسی کتوں سے ناطا جوڑ کر لوگ کام کیا کرتے ہیں, خبر کیا کرتے ہیں میرا فلاں منسٹر سے تعلق ہے, میں فلاں فلم میں کام کرنے والے زانی کو پہچانتا ہوں, فلاں منڈی کو جانتا ہوں. یہ سب سے جہنمی کتے ہیں, یہ حرامی کتے ہیں. ان سے تعلق رکھنے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے المرء مع من احب, قیامت کے دن پتا چلے گا. داڑھی بنانے والوں قیامت کے دن پتا چلے گا. علماء دشمنوں قیامت کے دن پتا چلے گا. مدارس کے دشمنوں قیامت کے دن پتا چلے گا. مولویوں کے دشمنوں قیامت کے دن پتا چلے گا. مدرسہ مسجد کو حفاظت کی نگاہ سے دیکھنے والوں, آج یہ ہندوستان آزاد ہے, یہ ٹھاکرے اڈوانی کا ملک ہے, یہ بھاجپا کا ملک ہے, یہ فرقہ پرستوں کا ملک ہے, یہ تعصب کا ملک ہے. اور یہاں اسلام کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مدارس عربیہ کے حقوق کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے, مساجد کے لیے پرمیشن نہیں دی جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. کرو آپ کی مرضی, سماج سے دوستی کرو, کافر سے دوستی کرو, فلم کے ہیرو سے دوستی کرو, رنگوں سے دوستی کرو, رنگی سے دوستی کرو. قیامت کے دن پتا لگے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ زنا کرنے والے زانی اور زنا کرنے والی زانیہ رنگی کی شرمگاہ اس کے منہ پر لٹکی ہوئی ہوگی اور اس منہ سے اس شرمگاہ سے ایک گندا مواد نکلے گا. قیامت کے دن سارے لوگ اس رنگی کو پہچان لیں گے, اس زانی کو پہچان لیں گے. جہنم میں ڈالا جائے گا, سارے جہنمی اس رنگی سے پناہ مانگیں گے, اس زانی سے پناہ مانگیں گے. اے داڑھی بنانے والوں, اے علماء کو حقارت سے دیکھنے والوں, اے استاد کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والوں, امریکہ جا کر ڈگری حاصل کر آنے والے کی قدر و قیمت تمہارے پاس ہے, کمپیوٹر کے باہر کی قیمت تمہارے پاس ہے, انٹرنیٹ کے اندر امنیات چلانے والے کی قیمت آپ کے پاس ہے, بلڈنگ تعمیر کرنے والے کی قیمت آپ کے پاس ہے, ڈاکٹر اور ڈاکو کی قیمت آپ کے پاس ہے. حافظوں کو تم نے کیا کیا, اماموں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے, ملاؤں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے, مدرسوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے, محتمیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے, چندہ حاصل کرنے والوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے.
اخلاق سے پیش آتے ہو. تمہارے گھر کے اندر اگر 4 لڑکے اور ایک خوبصورت لڑکی ہو, اللہ نے مال دیا ہو, اللہ نے دولت دی ہو, اللہ نے روپیہ دیا ہو, اللہ نے بنگلہ دیا ہو, اللہ نے کوٹی دی ہو, اللہ نے پراپرٹی دی ہو, اللہ نے سب کچھ دیا ہو اور لڑکی کو حصول بھی دیا ہو. آپ نے ایک جو ہے دلال سے کہا کہ میرے لیے اچھا مساحہ ڈھونڈو. وہ دلال ایک دن 3 مہینے 1 سال چکر کاٹتا رہا اور اس کے بعد اس نے آ کر لڑکی کے باپ سے کہا ایک مسجد میری نگاہ میں بہت اچھا ہے, ایک ملا میری نگاہ میں بہت اچھا ہے, ایک مدرسے کا مہتمی میری نگاہ میں, ایک مسجد کا امام میری نگاہ میں ہے. اللہ کے لیے بتائیے کہ آپ کا اس دلال کے ساتھ رویہ کیا ہوگا, اس دلال کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوگا. آپ کہیں گے میری بیٹی اتنی گئی گزری نہیں کہ کسی مسجد کے حوالے کر دو, کسی ملا کے حوالے کر دو, کسی مختلف کے حوالے کر دو اور کسی فقیر کے حوالے کر دو. ساری زندگی جو ہی میرے گھر میں بیٹھی رہے گی, لیکن میں ملا کے حوالے نہیں کروں گا, مسجد کے حوالے نہیں کروں گا. اے قوم کے لوگوں, تم نے ملا کو کیا سمجھ رکھا ہے, مولوی کو کیا سمجھ رکھا ہے. یہ ہندوستان آزاد ملک ہے. انگریز تو چلا گیا, انگریزیت گئی رہی, فرعون چلا گیا, فرعونیت نہیں گئی, قانون مر گیا اور ان کی کنجوسی نہیں گئی. آزاد ہے, کرو. تم زانیوں سے محبت کرو, تم شرابیوں سے محبت کرو, تم سیاسی کتوں سے محبت کرو. ہاں, تمہاری اور میری موت کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے. تمہیں بھی مر کر اسی قبرستان میں جانا ہے, مجھے بھی مر کر اسی قبرستان میں جانا ہے. قیامت کے دن تمہارا اور میرا میدان محشر الگ نہیں ہوگا. قیامت کے دن تمہاری اور میری عدالت الگ نہیں ہوگی. قیامت کے دن تمہارا اور میرا میزان الگ نہیں ہوگا. دیکھ لے گا مدرسے کا ملا, دیکھ لے گا مدرسے کا مولوی, دیکھ لے گا وہ معصوم نوجوان جس کے سینے میں گیتا نہیں ہے, جس کے سینے میں بائبل نہیں ہے, جس کے سینے میں لتا اور جو ہے ربی کے گانے نہیں ہے, جس کے سینے کے اندر جو ہے لنگے اور چوری کے گانے نہیں ہے, جس کے سینے کے اندر سچی غزل نہیں ہے, جس کے سینے کے اندر لانے اور افسانے نہیں ہے, بلکہ کروڑوں دنوں کو گھٹان کر میرے رب نے کہا ہاں یہ سینہ وہ ہے کہ جس کے اندر میرا کلام آ سکتا ہے, یہ سینہ وہ ہے جس میں میرے کلام کی 7 منزلیں آ سکتی ہیں, یہ سینہ وہ ہے جس میں 6666 آیتیں آ سکتی ہیں, یہ سینہ وہ ہے جس میں 114 سورتیں آ سکتی ہیں. آج تم نے ان کو حفاظت کی نگاہ سے دیکھا. آئیے, کوئی فاصلہ نہیں. 1430 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سید الدین شافی بہتر کافی اکثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقات و میں اور قیامت یہ دونوں انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں. آقا جو قیامت ابھی نہیں آئی, دونوں انگلیوں کی تجویز دی. تیری اور میری قیامت میں اس سے کم فاصلہ ہے. بہت جلد انشاءاللہ تیری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی. تیری اور میری ملاقات ہم سے کوثر کے پاس ہوگی. تیری اور میری ملاقات عرش کے قریب ہوگی. تیری اور میری ملاقات امت محمدیہ کے قلوب کے اندر ہوگی. دیکھیں گے کہ دنیا میں جن کتوں سے تو محبت کیا کرتا رہا, دنیا کے اندر جن جانیوں سے محبت کرتا رہا, یہ آسمان سر اور چلے آ سکتا ہے, یہ زمین آسمان تک جا سکتی ہے, یہ پہاڑ روئی کے گھر کی طرح اٹھ سکتے ہیں, سمندر میں آگ لگ سکتی ہے, سب کچھ پڑ سکتا ہے, مرد بچہ جم سکتا ہے, اور مرد کا کام کر سکتی ہے, جانور انسانوں کا کام کر سکتا ہے, سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ ممکن ہے, لیکن میرے آقا جھوٹ کہے یہ ناممکن ہے. اگر کوئی مانے گا اس کا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا, اس کی بیوی حرام ہو جائے گی. میرے آقا نے سچ کہا, یہ زمین اگر بول سکتی ہے تو گواہی دے گی. اور اس مجمع کے اندر جو فرشتے فرق پھیلائے ہوئے ان حفاظ کرام کے احترام میں, اکرام میں, اجلال میں اگر نظر آ سکتے ہیں تو دیکھو یہ فرشتے ہیں, یہ فرق پھیلائے ہوئے ہیں, یہ فرشتے سیاسی کتوں کی محفل
محفل میں نہیں آتے، یہ فرشتے دانیوں کے محفل میں نہیں آتے، یہ فرشتے رنگی خانے میں نہیں آتے، یہ فرشتے سیاسی بھاشن کے اندر نہیں آتے، یہ فرشتے ان حفاظ کرام کے اکرام میں اجلال میں آئے ہوئے ہیں، یہ فرشتے یہاں سے لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا کہاں گئے تھے؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اے باری تعالیٰ وہاں 31 حفاظ کرام جو فارغ ہو رہے تھے، سرکار فضیلت دی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہو رہی تھی؟ اے اللہ تیری جنت اور تیری جہنم کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ فرمائیں گے انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ کہیں گے اللہ تم گواہ رہنا، میری عزت اور جلالت کی قسم اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں نے ان کو مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ ہے کوئی ایسی مجلس؟ لاؤ افغانی کی مجلس لاؤ، لاؤ امیتابھ کی مجلس لاؤ، شاہ رخ خان کی مجلس لاؤ، کسی رنڈی کی محفل لاؤ، کسی رنڈے کی محفل لاؤ، کسی لمٹی کی محفل لاؤ، کسی وزیر دفاع کی محفل لاؤ، کسی وزیر مالیات کی محفل لاؤ۔ ہر دم ہر طاقت یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تم نہیں تمہارے گڑے ہوئے ماں باپ کو قبروں سے اکھاڑ لو، تم نہیں قیامت تک آنے والی تمہاری نسلوں کو بلا لو، تم نہیں تمہارے جنات تمہارے شیاطین سب کو بلا لو اور ایسی مسیح کی مثال پیش کر کے دکھاؤ۔ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ ایسا ہی ملانے والوں، اے دودھ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والوں، اے دنیا کے سب سے سورج کی پوجا کرنے والوں، اے مدارس مساجد کی طرف حقارت کی نگاہ دیکھنے والوں، قیامت دور نہیں ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ اب ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، اب برین ٹیومر کی بیماری ہے، اب بی پی کی بیماری ہے، اب شوگر کی بیماری ہے، اب ریل آپس میں ٹکراتے ہیں، اب ہائی وے میں کتے کی موت آتی ہے، اب گاڑیاں آپس کے اندر جو ہے حادثے کا شکار ہوتی ہیں، اب بیٹھے بیٹھے آدمی لڑک کر سو جاتا ہے، اب جو ہے آدمی زہریلا کھانا کھا کر زہریلی سانس لے کر مر جاتا ہے، اب کام کاٹتا ہے، اب بچو ڈھنکتا ہے، اب جانور ستاتے ہیں، موت میں اور مجھ میں اور موت میں اور آپ میں کوئی فاصلہ نہیں۔ فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا داڑھی مڈے، فیصلہ ہوگا دنیا کے پجاریوں، فیصلہ ہوگا دنیا کے کتوں کہ تم کس کے ساتھ ہوگے اور یہ ملا کس کے ساتھ ہوگا۔ یہ لکھ کر رکھ لینا، ملا عثمان غنی کے خون کی چھینٹے اس ملا کے پیغام لگے کپڑے پر اڑ رہے ہوں گے اور اس سے جو خوشبو آ رہی ہوگی جنت کی حوریں اس پر رد کر رہی ہوں گی۔ یہ ملا بلال حبشی کے ساتھ ہوگا، یہ ملا حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہوگا، یہ ملا صفا کے چبوترے کے مہمانوں کے ساتھ ہوگا، یہ ملا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ ہوگا، یہ ملا اصحاب بدر کے ساتھ ہوگا، یہ ملا اصحاب احد کے ساتھ ہوگا۔ اور داڑھی منڈانے والوں، امریکہ کی پوجا کرنے والوں، انگریزوں کا جوتا چاٹنے والوں، انشاءاللہ یہ ملا دیکھے گا، یہ مولوی دیکھے گا، یہ مدرسہ دیکھے گا کہ دین کی تم اس طرح کیا کرتے تھے اور اس طرح کر کر نفس قدم پر چل کر جسے تم فخر سمجھتے تھے، ماڈرن زندگی، ہائی فائی زندگی اور رائل فیملی اپنے آپ کو کہہ رہے تھے۔ انشاءاللہ میرے حبیب جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ داڑھی ملا چہرہ نہ آدم کا تھا، نہ نوح کا تھا، نہ شیخ کا تھا، نہ نوح کا تھا، نہ عیسیٰ کا تھا، نہ موسیٰ کا تھا علیہ السلام والسلام، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ صدیق کا، نہ فاروق کا، نہ طلحہ کا، نہ زبیر کا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا ابو جہل جیسا کمینہ بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا تھا، ابو لہب جیسا ملعون بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا تھا۔ فرعون کے بارے میں تاریخ لکھی گئی ہے کہ مردانیت کا ثبوت دے کر اس کے چہرے پر ایک مٹھ داڑھی تھی۔ تجھے کیا ادا تھا میرے حبیب کے چہرے سے؟ تجھے کیا دشمنی تھی صدیق اور فاروق کے چہرے سے؟ تجھے کیا برا لگا؟ اور تجھے بتانا پڑے گا ان داڑیوں کے چہروں میں تجھے کون سا حسن نظر آیا، ان بدماشوں کے چہروں میں، ان لٹیروں کے چہروں میں تجھے وہ کیا خوبصورتی نظر آئی کہ تو آج ایک دشمن رسول بن کر کیا میرے حبیب کے چہرے پر پھونکے گا؟ ایک دشمن صحابہ بن کر یا کتا بن کر
صدیق و فاروق کے چہرے پر پھوٹے گا ایک میٹھی اور چونگی اور مثال کتا بن کر سوالہ انبیاء علیہ السلام کے چہرے پر پھوٹے گا. آج تجھے بتانا پڑے گا کہ جاری نکال کر اسرائیل نے تجھے کون سا انعام دیا, امریکہ نے تجھے کون سا ملن دیا, نبی سے بغاوت کر کر تجھے کیا ملا, نبی کے چہرے کی مخالفت کر کر تجھے کیا ملا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آقا تشریف فرماتے, جان اپنے حسن پر ماتم کر رہا ہے قبیلے, تو نے نہیں جانا اسلام کی قیمت کو, تو نے نہیں پہچانا نبی کے چہرے کے حسن کو. نارائن تجھے کیا ملتا ہے, آپ کو بتا تو صحیح میرے محبوب کے چہرے میں کیا ہے صاحب. تجھے بتانا پڑے گا داڑھی بڑھانے والے, تجھے بتانا پڑے گا نبی کے سنتوں کے جھنڈا نکالنے والے, تجھے بتانا پڑے گا گھروں کو فلمی ماحول دینے والے, تجھے بتانا پڑے گا سمیہ, زینب, ام سلمہ, ام کلثوم, ام ہانی نام رکھ کر ریڈیو کا لباس دینے والے, ان کا نقاب اتارنے والے, ان کا حجاب اتارنے والے آج بھی تجھے جانے نہیں ہوگا. اگر تو چلا بھی جائے گا تیرے گھر کا پیچھا کروں گا, اور وہاں سے جائے گا تیرے جنازے کا پیچھا کروں گا, وہاں سے جائے گا تیرے خبر کا پیچھا کروں گا, وہاں سے جائے گا میں لٹر میں دامن پکڑ کر آقا کے دربار میں پیش کروں گا. آقا میں نے آپ کے چہرے کے حسن کو بتایا تھا, میں نے قرآن کی طاقت کو بتایا تھا, آقا میں نے اسلام کے سبب کو بتایا تھا, آقا میں نے بتایا تھا مسلمان کون ہوتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ تو سیاسی کتوں سے تعلق رکھے, تو پولیس انشورنس رکھے, ملٹری سے تیرا تعلق ہو, لکھ کر رکھ لے. جب میں آقا کو آقا کے دربار میں پیش کروں گا تیرے گاڑی ملے چہرے کے ساتھ, تیرے عیسائی لباس کے ساتھ, تیری امریکی تہذیب و تمدن کے ساتھ, تیری امریکی کتے کے ہاتھ سے دامن پکڑے ہوئے کے ساتھ آقا ضرور کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قومی حاضر قرآن محجورا, اے اللہ آج یہ میرے پاس حوض کوثر کے پاس حوض کوثر کی بھی مانگنے آیا ہے, شفاعت کا پروانہ مانگنے آیا ہے. وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ہاں اسے مولوی نے بتا دیا تھا کہ قرآن کیا ہوتا ہے, مولوی کیا ہوتا ہے, مدرسہ کیا ہوتا ہے, حافظ کیا ہوتا ہے, اور سنت کیا ہوتی ہے, مکہ کیا ہے, مدینہ کیا ہے, امریکہ کیا ہے, برطانیہ کیا ہے. تو قرآن کہے گا تجھے دامن پکڑ کر الم یاتکم نذیر, کیا تیرے پاس کوئی جانے والا نہیں آیا. ہاں میں جانے والا بن کر تیرے پاس آیا ہوں. اے مردود تو جان مجھے چہرے کے ساتھ میرے محبوب کی شفاعت کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتا. اے مردود تو اس لباس کے ساتھ, اس کنسر کے ساتھ, میرے نبی کے حوض کوثر کے ساتھ حوض کوثر کا دودھ تجھے نہیں مل سکتا. میرے مردود تو آدم کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا, تو حضرت نوح کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا, تو حضرت لوط کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا, تو حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا, تو حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا, تو حضرت موسیٰ کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا. آخر کار تو آقا کے پاس آئے گا, آقا فرمائیں گے سوقن لکم, اے مردوں نکل جاؤ. یہ حدیث کے الفاظ نہیں, ان مفتیان کرام کو حق ہے کہ میرا دامن پکڑے اور میرے جسم کے فرق سے اڑا دے اور جسم کے ٹکڑے کر کسی آپ کے اس علاقے کے کتے کے حوالے کر دے. کیا یہ حدیث کے الفاظ نہیں؟ وہ آقا جس نے سائز کی سرزمین میں پتھر پھینکنے والوں کو معاف کیا, وہ آقا جس نے مکے کی سرزمین کے اندر کانٹا ڈالنے والوں کو معاف کیا, وہ آقا جو آپ کی بیٹی کے قتل میں ڈرتے تھے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی, وہ آقا فتح مکہ کے موقع پر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اے لوگوں چلے جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو. ایک ایک قاتل کو, ایک ایک بدماش کو, ایک ایک دشمن کو آپ نے معافی کا پروانہ دیا. حضرت ابو سفیان ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتح مکہ کے موقع پر آقا میرا معاوضہ کرے, ڈر رہے تھے. آقا نے فرمایا جو اللہ کے کعبے کے سامنے آئے گا, جو حکیم کے اندر آئے گا, جو بنا سے کعبہ پکڑے گا, جو میزان کے پاس آئے گا اور حضرت کے پاس آئے گا, جو کعبے کے دروازے کے پاس منتظم کے پاس آئے گا, اس کے لیے معافی. پھر آقا نے فرمایا من دخل دار ابو سفیان فهو آمن, کہ ابو سفیان یقیناً اس سے پہلے
دشمن تھا اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہو چکے ہیں. ابو سفیان اب صحابی ہو چکے ہیں. ابو سفیان اب کلمہ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. ابو سفیان اب نبی کے عاشق ہو چکے ہیں. کعبے میں جانے سے جو امن ملتا ہے ابو سفیان کے گھر میں جانے سے امن مل جائے گا. جو آقا اس جیسے کٹر دشمن کے گھر میں جانے پر امن کا پروانہ دیا اے جاری مرانے والے کیا آقا کو تم سے ضد بنی گئی کہ میدان نشے میں اور میں جب سوالات پیغمبر تمہیں پناہ دینے سے انکار کر دیں گے تب کہیں گے بازی تو جس نے میرے دین کو میرے بات بدل دیا. یہ چہرہ آقا نے نہیں دیا تھا, یہ لباس آقا نے نہیں دیا تھا, یہ کلچر آقا نے نہیں دیا تھا, یہ تہذیب آقا نے نہیں دی تھی, یہ تعلیمیہ کے طریقے آقا نے نہیں دیے تھے, یہ گھروں کی کیفیت آقا نے نہیں دی تھی, یہ مال و محبت مال اور دولت کی پوجا آقا نے نہیں دی تھی. کہاں جاؤ گے مسلمانوں, کہاں جاؤ گے؟ دنیا ٹوٹ رہی ہے, امریکہ گالیاں دے رہا ہے, برطانیہ دہشت گرد کر رہا ہے اور ہندوستان دیش وروہی کہہ رہا ہے. جس کی تم چاہ رہے ہو اور جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تم دہشت گرد ہو, تم دیش وروہی ہو, تم جو ہے ڈاکو ہو, تم لٹیرے ہو. ایئرپورٹ کے اندر اوروں کو کپڑوں کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے, داڑھی والوں کو اور علامہ والوں کو, پگڑی والوں کو, ڈبا والوں کو, دستار والوں کو ان کے کپڑے مادرسات بڑھانا کر کر ان کی کٹنگ کی جاتی ہے. امریکہ اور برطانیہ کے ایئرپورٹوں کے اندر کوئی عزت نہیں ہے تیری. تو نبی کی نگاہوں سے گرا, تو قرآن کی نگاہ سے گرا, تو جبرائیل کی نگاہ سے گرا, تو اللہ کی نگاہ سے گرا, تو تجھے یہودی نے بھی گرا دیا, تجھے عیسائی نے بھی گرا دیا, تجھے امریکہ نے بھی گرا دیا, تجھے برطانیہ بھی گرا دیا, تجھے رام کے پجاریوں نے گرا دیا, تجھے لکھن اور سیتا کے پجاریوں نے گرا دیا, تجھے گو ماتا کا پیشاب پینے والوں نے بھی گرا دیا. کوئی عزت نہیں. میرا اللہ کہتا ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی مومنینا ولکن المنافقین لا یعلمون. کام آپ کا ہے, ایسا غیروں کا ہے تیرا تعلیم عزت, غیروں کی تہذیب, غیروں کے طور طریقے اور غیروں کی مال دولت پہنچانے میں عزت. ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی مومنینا. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے ہے, اور عزت اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے لیے ہے. جو تو کر رہا ہے میرے بھائی بہت دور نکل چکا ہے, بہت دور دنیا کی پوجا میں تو نکل چکا ہے. اب تیری واپسی کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں. کل اللہ میرا پوچھے گا اللہ کی پوجا نہیں کیا تیرے پاس چلانے والا نہیں آیا؟ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہ داڑھی منانے کی برائی کا ہی مجھے نہیں تھا. تو نہیں کہہ سکتا بے پردگی کا مجھے جو ہے مذمت اس کی میرے پاس نہیں تھی. تو نہیں کہہ سکتا کہ سود کا انجام کیا ہے, رشوت کا انجام کیا ہے, حرام خوری کا انجام کیا ہے. گھر میں ماں بہنوں اور بہو اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بوڑھا دادا اور نانا ایک ننگی فلم دیکھنے کا انجام کیا ہے. تم نہیں کہہ سکتا. کلام پاک کے 29 پارے میں پورے ملک کے پہلے لوگوں نے میرے رب نے کہا الحمدللہ کی تم نظیر, کیا تیرے پاس بنگلور کا کوئی ملا نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس مدرسہ نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس داڑھی صاحب نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس مولوی نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس خطبہ نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس میراث اور سیرت کا جلسہ نہیں تھا؟ الحمدللہ کی تم نظیر آلو بنا سجا والا نظیر. تو کہے گا ہاں کیوں نہیں, میرے پاس جانے والا آیا بکت ببنا وخلنا نہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, یہ مولوی جھوٹ کہتا ہے, یہ چندہ حاصل کرنے کے لیے, یہ مدرسے کی عمارت بنانے کے لیے, یہ چلنے قربانی لینے کے لیے, یہ زکات لینے کے لیے, یہ کھیتوں کا اور زمین اصول لینے کے لیے یہ جھوٹ کہتا ہے. فقط جمنا مانب جم اللہ ہونی چاہیے. جو تم کہو گے قیامت کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. میرے بھائی ماننے کے اندر سلامتی ہے. جب جو ہے دنیا نے تجھے بھلا دیا تو دنیا میں عزت نہیں آیا. میرے آقا تجھے عزت دینا چاہتے ہیں, میرا اللہ کا دعویٰ تجھے عزت دینا چاہتا ہے, میرا حرم اللہ کا تجھے عزت دینا چاہتا ہے. دیکھ آج کافروں کے پاس کیا ہے, ہو سکتا ہے ہو, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو, ان کے پاس کمپیوٹر ہے, ان کے پاس انگریزی ہو, ان کے پاس دنیا کی ترقی ہو, ان کے پاس جدید آلات ہو. مسلمان گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اگر سائنس آئی
تو اس کئی کو ایجاد کرنے کے لیے علم کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا. عقل کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی. اور چیزوں میں بننے کے بعد طاقت کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی. اگر ان میں طاقت ہو ایک مرے ہوئے بچر کو زندہ کر کر بتائے, اگر ان میں طاقت ہو ایک بڑی ہوئی بکری کے اندر حرکت پیدا کر کے دکھائے, جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہے, جو کچھ ہے اللہ کی طاقت ہے. ہونا بچاؤں گا اتنا یہ کیا اللہ, میرا اللہ کہتا ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اے مسلمان گھبرانا نہیں, اے مسلمان ڈرنا نہیں, ولا تہنو ولا تحزنو, کوئی غم کرنا کی بات نہیں, کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. اور ہمارے پاس اللہ کا کعبہ ہے, بت 100 مرتبہ جنم لے کر میرے اللہ کے کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. سونی دلے اپنے باپ داداؤں کو لے کر میرے نبی کے حرم میں نہیں آ سکتا. مسلمان اللہ کے حرم کو رکھ کر ڈر رہا ہے. مسلمان ریاض الجنہ ہمارے ساتھ ہے, گنبد الخضرا ہمارے پاس ہے, نبی کی روزے کی جاری ہمارے پاس ہے, جنت البقیع ہمارے پاس ہے, بیت المقدس کی چابیاں انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گی. بابری مسجد کے اندر دوبارہ اذان پوچھے گی. مسلمان غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں. سائنس تمہیں مبارک ہو, زمین کی ٹیکنالوجی تمہیں مبارک ہو, راکٹ کی ٹیکنالوجی تمہیں مبارک ہو, کمپیوٹر کا علم تمہیں مبارک ہو. ہمیں کلام پاک کے 114 سنتے ہیں. ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, ہمارے پاس سورہ یاسین ہے, ہمارے پاس سورہ رحمان ہے, ہمارے پاس بخاری ہے, ہمارے پاس ترمذی ہے, ہمارے پاس ابو داؤد ہے, ہمارے پاس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے, ہمارے پاس خواجہ اجمیری ہے, ہمارے پاس سلطان بہاء الدین ہے, ہمارے پاس سلطان نظام الدین ہے, ہمارے پاس خاتون ناروسی ہے, ہمارے پاس فرید الدین گنجر ہے, ہمارے پاس حضرت اشرف علی تھانوی ہے, ہمارے پاس امداد اللہ مہاجر مکی ہے, ہمارے پاس جوہرن ہے, ہمارے پاس بریلی ہے, ہمارے پاس حرمین ہے. مسلمان اتنا کچھ رکھ کر تو آج غیروں کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک امیر گھرانہ, ایک مالدار گھرانہ, ایک دولت والا گھرانہ, اگر اس کا بچہ کوئی راستے کے اندر تقریب جا رہا ہو, اس کے کاغذ کو دیکھے اور اس کے برتن کو دیکھے, اس کے سوکھی روٹی کے بیچ کے ٹکڑوں کو دیکھے, باپ کا دل دکھتا ہے, ماں کا دل اجڑتا ہے. ہمارے پاس سب کچھ رکھ کر یہ ہمارا بچہ فقیر کی جھولی کے سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور باقی کھانے کی طرف, اترے ہوئے کھانے کی طرف اور کل اور پرسوں کے کھانے کی طرف اس کی نگاہ جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے مجھے اور تجھے دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے. اللہ کا حرم رکھ کر, نبی کا روزہ رکھ کر, کلام پاک رکھ کر, حدیث رکھ کر, صفا رکھ کر, صفا رکھ کر, مروا رکھ کر کون ہے کہ جا سکتا ہے؟ بتاؤ اللہ کے لیے. کافر جا سکتا ہے حج کرنے کے لیے, کافر ملا جا سکتا ہے, مشرک ملا جا سکتا ہے, مزدلفہ میں رات گزار سکتا ہے, عرفات میں قیام کر سکتا ہے, مینا کے ٹینٹ میں قدم رکھ سکتا ہے. ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے, علماء سے پوچھو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا, میں نے قسم کھائی کہ روزہ رکھا اور افطار جنت سے کروں گا, کیا کرنا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمد کا سنت کی مسجد کے ریاض الجنہ میں افطار کر لیں. جنت کا ٹکڑا ہمارے پاس ہے, نبی کا منبر ہمارے پاس ہے, نبی کا محراب ہمارے پاس ہے. کیا تجھے نظر آیا؟ کیا تجھے نبی کے چہرے میں پتہ نظر آئی؟ اسلام میں کیا برائی نظر آئی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کے یاروں نے دیکھا اور ان کے شہریوں نے دیکھا, ان کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا, تانا دینے لگے, اے زلیخا تم بڑی کا رہ کر, ابھی مصر کی بیوی رہ کر ایک غلام کر تو عاشق ہو گئی. زلیخا نے کہا وہ غلام اپنے میں کتنا حسن رکھتا ہے اور کتنی خوبصورتی رکھتا ہے اور کتنا حسن جمال رکھتا ہے, ذرا دیکھ تو صحیح. تو اس کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ دسترخوان بچھوایا اور سنی دی اور ہاتھ میں سبزی لی. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر گزارا. جب جانے لگے ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ جو ان کی سہولیاں تھی, بجائے سبزی کاٹنے کے, فروٹ کاٹنے کے, پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر انگلیوں کو کاٹ دیا, میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر دل کو کاٹ کر دیا.
اپنے گلے پر چھری چلا لیتے. ایسے چہرے میں تجھے آئے نظر آیا, ایسے چہرے میں تجھے برائی نظر آئی جو صبح سویرے 7,000 پیغمبروں کی سنت میرے محبوب کی سنت کو نکال کر کے ساتھ کناری میں ڈالنے لگ. تجھے قرار نہیں آتا, تجھے اطمینان نہیں آتا. آج قدم کھا لے, آج قدم کھا لے کہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, لیکن نبی کی سنت کو اپنے چہرے سے نہیں نکالے گا. نبی کے کلچر تہذیب اور تمدن کو اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا. دنیا والوں نے تجھے چھوٹ کیا ہے, دنیا والوں نے تجھے گالی دی ہے. ہاں میرا قرآن کہتا ہے, میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس. میرا قرآن تجھے خیر امت کا لقب دیتا ہے. ہاں کلام پاک کا دوسرا پارہ کھولے وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے تو امت وسط ہے, تو خیر امت ہے, تو خیر امت ہے. تو دنیا میں تجھے بخاری کھول کر بتاتا ہوں, ہاں میں تجھے ابو داؤد کھول کر بتاتا ہوں, تجھے سیاست کھول کر بتاتا ہوں تیرا مقام کیا ہے, تیرا درجہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں آخر میں آیا اور جنت اپنے لیے حرام کر رکھا ہے کہ جب تک امت محمدیہ نہیں داخل ہوگی, نہ آدم کے بچے داخل ہوں گے, نہ عیسیٰ کی قوم داخل ہوگی, نہ عیسیٰ موسیٰ کے بچے داخل ہوں گے. کیا تو جانتا ہے مطلب, کیا تو جانتا ہے اپنے درجے کو, کیا تو جانتا ہے تو کون ہے. جب پیغمبروں کو جھٹلا دیا جائے گا, پیغمبروں کو جب انکار کر دیا جائے گا اور ان کے قوم کے اندر گواہ نہیں ملیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ اس امت محمدیہ کے اندر اس پیغمبر کے حق میں گواہی دینے والے گواہوں کو پیدا کریں گے. آج میں تجھے بتاتا ہوں کون سی حدیث کی کتاب ہے. پکڑی علماء کے دامن کو جاتا ہے پیٹ کے حیوانوں کے اندر یا کتوں کے لہروں کے اندر, آپ کبھی ان گولیوں کی طرف آ, کبھی ان پڑے پرانے بستروں کی طرف آ. تو نہیں جانتا, تو نہیں جانتا کہ تیرے ملک پر عذاب آنے والا ہوتا ہے, تیرے علاقے میں زنا کی وجہ سے عذاب آنے والا ہوتا ہے. میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ قوم لوط کی طرح جاؤ, اس سرزمین کو اٹھاؤ اور پلٹ کر رکھ دو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے, چور جب چوری کرتا ہے, ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے, اللہ کا عذاب اس کے قریب آ جاتا ہے. اے زانی اگر تو بچا ہوا ہے, اے دائی بڑے اگر تو بچا ہوا ہے, اے چور اس سے اگر تو بچا ہوا ہے, ان ملاؤں کے سبتے میں بچا ہوا ہے. جب یہ مدرسے کا ننا منا بچہ جب جنوری اور دسمبر کی کڑاکے کی سردی کے اندر زانی زنا کر کر گلے گسل کے سو رہا ہوتا ہے, آسمان سے فیصلے زمین پر آتے ہیں, زمین کے الٹنے کے پلٹنے کے, اور جب اس مدرسے کا ملا بیٹ لے کر لکڑی لے کر ہاتھ میں جب بچے کو جلاتا ہے اور بچہ آنکھوں کو مل کر جاتا ہے اور وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد جب کلام پاک کو کھولتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ الف لام میم یہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جب یہ الفاظ ارض سے ٹکراتے ہیں, آسمانوں سے ٹکراتے ہیں, میرا رب کہتا ہے کہ جس علاقے کے اندر ایک معصوم ننھا منا بچہ میرے کتاب کی تلاوت کرتا ہے, خواجانی اپنے ضلع میں مت ہے, شرابی اپنے شراب کے نشے میں چور ہے, اور سیاسی کتے دولت زندگی سے سو چکے ہیں, اس بچے کے کلام پاک سے سکتے ہیں. میرے رب کی قسم اللہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ معصوم بچہ قرآن پڑھے میں اس علاقے کو عذاب نہیں دے سکتا. تو بچا ہوا ہے ان مدرسوں کے سبتے میں. باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ملحد سے عام کا سامنا ہوا, بہت مناظرہ کیا, بہت محسوس کیا, حجتیں کی, آخر کار مباہلے پر آ گیا. مباہلہ کہتے ہیں جب ان حجت کو نہیں مانا جاتا, بات چیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا, مناظرہ کیا جاتا ہے, مناظرے کو نہیں مانتا, تو دونوں جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ ہم نے جو برا ہے اور ظالم پر ہے, اے اللہ اس کو تباہ کر دے, اے اللہ تو اس کو برباد کر دے, اے اللہ آسمان سے آگ نازل کر کر اس کو بھسم کر دے, جلا کر خاکن کر دے. ملک ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. آخرکار باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا مناظرہ ہوا, اور مناظرہ جب ختم ہو گیا کس سے بھی بات اس سے نہیں مانی, مظاہرے کی طرف آ گئے, کہا آپ کو روشن کیا جائے گا, تمہارا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ اس کے اندر داخل
کیا جائے گا. جو باطل مذہب پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو جلا دیں گے. اگر ملحد باطل ہے اس کا ہاتھ جل جائے گا. اگر باعث بستانی حق پر نہیں ہے اب تو ان کا ہاتھ جل جائے گا. ہاتھ دونوں نے پکڑا اور ہاتھ کے اندر داخل کیا. وقت جو مقررہ تھا وہ ختم ہوا اور دونوں ہاتھ جب نکلے لوگوں نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ قریب آ گئی. ملحد کا ہاتھ بھی جلا نہیں اور باعث بستانی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ بھی جلانے کا پتھر نہیں ہوگا. اب باعث بستانی رحمت اللہ علیہ رونے لگے, اے اللہ مجھے زمین کر دے گا, مجھے تباہ کر دے گا, مجھے برباد کر دے گا. آج مسلمان اٹھا ہے, آج اسلام شرمندہ ہے. مولا تو نے کیا کام کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیا, اے باعث بستانی کیا نہیں دیکھتا کہ اس ملک کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ جب تک اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں رہے گا میری قدر جلالت کی قسم دنیا کی کوئی آگ اس کو نہیں جلا سکتی. نہ سیاسی کتے تمہیں بچائیں گے, نہ فلم کے ڈرامے تمہیں بچائیں گے, نہ تمہارا مال تمہیں بچائے گا, نہ تمہاری دولت تمہیں بچائے گی. مال بچانا ہوگا, قانون کو بچانا, اور حکومت بچانی ہوگی, فرعون کو بچانی, وزارت بچانی ہوگی, حامان کو بچانی اور سلطنت بچانی ہوگی تو نمرود کو بچانی. میرے دوست میرے یار مان لے میں ہاتھ میں کر کے رہا ہوں. کہاں کو چلا گیا؟ کس کتے نے تجھے اچک لیا؟ کون سے دھوکے کے اندر تو مبتلا ہو گیا؟ کاغا تجھے بلا رہا ہے, آج تجھے حضرت اسود بلا رہا ہے, آج تجھے خدرہ بلا رہا ہے. اے دین کے محافظ, اے دین کے محافظ, آج عائشہ فاطمہ نام رکھنے والی لڑکیوں کی آبرو نیلام ہو رہی ہے. گھروں کے کتوں کو مکھن یہ یہودی کتے کھلا رہے ہیں. آج برطانیہ کے اندر, آج فلسطین کے اندر آج فاطمہ اور سمیہ نام کی لڑکوں کی اس آبرو کو لوٹایا جا رہا ہے. یہ یہودی کتے ان کے جسم کے کنوارا کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے ان جانیوں کے رقص قدم پر چل رہا ہے. ان سرکاروں کے جو کوٹو کے اندر, لبنان کے اندر, سوڈان کے اندر, فلسطین کے اندر جنہوں نے ہماری ماں کی آنکھوں کو لوٹا, جنہوں نے گجرات کی سرزمین کے اندر ایک عاملہ عورت جو دعائیاں دیتی رہی اپنے پیٹ کے معصوم بچے کا واسطہ دیتی رہی اور آج جوڑتی رہی, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. پھر چور اس کے پیٹ کے اندر چبایا گیا اور عمل کے بچوں کو ہوا کے اندر اڑایا گیا اور پھر چور کے اندر اس عمل کو چبو کر چھوٹتے ہوئے چوروں کے حوالے کیا گیا. ان جانیوں کے کو نقل کرتا ہے, ان حرامیوں کی کو نقل کرتا ہے. ایک کتے کی دل پکڑتا تو کامیاب ہو جاتا, ایک سور کے بچے قدم پر چلتا تو کامیاب ہو جاتا. یہ وہ قوم ہے کہ جس کو میرے رب نے کہا ضرورت علیہم الذلۃ والمسکنہ ومأواہم من اللہ. میرے اللہ کے وقت ان پر ہمیشہ لعنت ہے, ان پر خدا کا غضب ہے, ان پر خدا کی فسکار ہے. کتا اللہ کی مخلوق ہے, شکر اللہ کی مخلوق ہے, غضب اللہ کی مخلوق ہے. ان کے دین پر وار ہوتا انشاءاللہ منزل ملنے کی امید ہوتی. یہ فلمی ہیرو, یہ کلاکار, یہ اداکار, یہ امریکی کتے نہ تجھے دنیا پہ رکھیں گے نہ تجھے آخرت پہ رکھیں گے. نبی کا روزہ بلا رہا ہے, میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تو کچھ نہیں کر پائے گا. تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, تجھے بنا سے کچھ نہیں ملے گا, تجھے داڑھی بنانے سے کچھ نہیں ملے گا, تجھے سارے پہلوں کا فرما نکالنے سے کچھ نہیں ملے گا. آجا آجا, عائشہ کے گھرانے میں عزت ہے, فاطمہ کے گھرانے میں عزت ہے, زینب کا گھرانہ تجھے بلا رہا ہے, فاطمہ کا گھرانہ تجھے بلا رہا ہے. اگر عزت ہوگی میرا رب کا سے زیادہ قیمتی گھر بیت الخلا بنا کر میرے آقا کو دیتا, میرے محبوب کو دیتا. نہیں, دنیا کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صاف زمین اور صاف آسمان اللہ کے وہاں بچوں کے پھل کے برابر کے کرتے رکھتے. ترجمان کہاں چلا گیا؟ اے بچے کے محافظ, اے کعبے کے محافظ, اے قرآن کے محافظ. اور تیرے کعبے کی توحید ہو رہی ہے. امریکہ کی سرزمین کے اندر ایک یہودی یہ نصارہ اسلام اور کے دشمن کعبے کی فکر کے اندر شراب کھانا بنا کر رسیوں کا دار سے پورا رسیوں کا دار سے پارے. میرے محبوب زندہ ہوتے تو کیا ان حرامیوں کی عزت ہوگی؟ بدل کے صحابہ ہوتے تو حرامیوں کی عزت ہوگی. آج مسلم ہوتے, آج مسلم ہوتے, کعبے کی فکر کا کھانا بنا کر رنڈیوں کو دکھایا جا رہا ہے. آج فلم کے گانے سبحان اللہ الحمدللہ کے بول کر رنڈی سینا اچھال رہی ہے, شرم کا اتار رہی ہے. کیا ہو گیا؟ کافی سے
سورہ فتح کا 3واں رکوع تو کھول کر دیکھ لے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میرے اور آپ کیا ہو کائنات کے مولا اس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام کو بلا کر موت پر بیعت کی. کہا کہ میرے صحابی کو ان کافروں نے قتل کر دیا. ایک صحابی کو ختم کرنے پر سینکڑوں صحابہ کو موت کی بیعت کی. آج ہزاروں نوجوان کی زندگی گزار رہے ہیں. پانی پوچھتے پر پیشاب دیا جاتا ہے, کھانا پوچھتے پر کھانا دیا جاتا ہے. کلام پاک ان کے سامنے گولیوں سے ان سے برف سے اڑائے جاتے ہیں. کلام پاک کے اولاد سے پٹاخے بنا کر ان کو جلایا جاتا ہے. کلام پاک کو کئی روکا جاتا ہے. اے کعبہ کے محافظ, اے قرآن کے محافظ, تو کہاں چلا گیا, تو کہاں چلا گیا؟ آج تجھے اللہ کا قرآن کی پر بلا رہا ہے. تجھے میرا نبی کا حرم, تجھے گنبد خضرا, تجھے جنت الوحی, تجھے ریاض الجنہ, تجھے صفا کی پر بلا رہا ہے. وہ صفا کی پہاڑی جس پر کھڑے ہو کر تیرے اور میرے آقا قائدہ کے مولا نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کو اس طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے خدا کا پہاڑ آئے گا, خدا کا عذاب آئے گا. آج وہ صفا کہہ رہا ہے عذاب آ چکا ہے, پہاڑ آ چکا ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تباہی اور بربادی کا فیصلہ مقدر کر چکے ہیں. لوٹ جا میرے بھائی, لوٹ جا. یہ فلم والے کچھ نہیں کریں گے, تیری ماں کی آبرو کو لٹائیں گے, تیری بیٹی کی حیا کا نیلام کریں گے, سب اور حیا کی چادر کو داغدار کریں گے. ماں مانی رہے گی. میرے آقا نے تیری ماں کو کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے آقا نے تیری بیوی کو کہا یہ تیرا اعلیٰ ایمان ہے. میرے آقا نے تیری بہن کو کہا کہ بھائی کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جائے گی. میرے آقا نے تیری بیٹی کو کہا کہ ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر یہ جنت میں لے جائے گی. صحابی نے کہا کسی کے بیٹے پیدا ہوئے لیکن پیٹ میں لڑکی کا حمل گر گیا, ابھی بچی پیدا نہیں ہوئی. آقا نے کہا, آقا نے فرمایا یہ لڑکی اتنی بابرکت ہے کہ گرا ہوا لڑکی کا حمل بابرکت میں جنت میں لے جائے گا. اتنی برکتیں رکھنے والی قوم, اتنی محبتیں رکھنے والی قوم, کہاں تو چلی گئی؟ کون تجھے کتے نمانے دے گیا؟ کون تجھے شراب کے جھوٹے برتن جرمانے دے گیا؟ کعبہ بلا رہا ہے, آپ صفا بلا رہا ہے, آپ مروا بلا رہا ہے, آپ قرآن سیکھ رہا ہے, بابری مسجد سیکھ رہی ہے, بیت المقدس سیکھ رہے ہیں. رمضان کے چھوٹے معصوم کلیوں جیسے بچے جن کو کوئی قصور نہیں ہے ان کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ زمین قتلت, اس جرم کے اندر تم پر بمباری کی گئی. ان فلسطین کے, ان افغانستان کے, ان عراق کے, اس پاکستان کے, اس سوڈان کے معصوم کلیوں کو کھلنے سے پہلے ان کو مجبا کیا گیا, ان کو نقل کیا گیا. ان بچوں کو تیرے خون کی ضرورت ہے. تو سلیمہ کی خطروں میں کھڑا ہوا ہے. میرے آقا اس فلم کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. کچھ شراب کے چالوں کی زینت بنا ہوا ہے. میرے آقا شراب کے برتنوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. تو ناچ گانوں کا دیوانہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ قوم رات کو ناچ گانا دیکھ رہی ہوگی, صبح میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہرے کو کتوں اور سوروں کے چہروں میں بدل کر رکھ دیں گے. کیا تجھے کتے کے چہرے پسند ہے؟ کیا تجھے سوروں کے چہرے پسند ہے؟ کیا تجھے میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں؟ کیا تجھے صدیق و فاروق کا چہرہ پسند نہیں؟ ولیوں نے کس ولی نے داڑھی کو مڈایا, خطبوں نے کس کتب نے داڑھی کو مڈایا, اقتاب نے, ابدال نے کس ابدال نے داڑھی کو مڈایا, شہداء نے کس شہید نے داڑھی کو مڈایا, مفسروں نے کس مفسر نے داڑھی کو مڈایا, محدثوں نے کس محدث نے داڑھی کو مڈایا. کیا ملتا ہے, کیا ملتا ہے؟ نبی کے سنت کو پیشاب کھانے میں ڈھال کر تو بہت دور چلا گیا. اے کعبے کے محافظ, اے قرآن کے محافظ, بہت دور چلا گیا. مجھے ان بھیڑیوں نے اچک لیا, ان کتوں نے اچک لیا, ان درندوں نے تجھے دھوکہ دے دیا. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یہ بنگلہ, یہ کوٹھی, یہ کھیت, یہ کلیان, یہ مال, یہ تجوری دولت ہے, سفر میں لپٹا جائے گا. ایک مال تیرے ساتھ نہیں آئے گا, انگوٹھی تیری ساتھ نہیں آئے گی, ہاتھ کی گھڑی تیرے ساتھ نہیں آئے گی, تیری اولاد نہیں آئے گی, تیری بیوی نہیں آئے گی. یہ نماز, یہ روزہ, یہ تقویٰ, یہ دعائے قرآن اور ان مدرسوں کا تعاون ساتھ آئے گا. آجا میرے بھائی, کعبے کے بعد آجا, کعبہ سیکھ رہا ہے. اگر سن سکتا ہے تو سن, محمد خدا تجھے بلا رہا ہے. اگر تو سن سکتا ہے تو سن, کربلا کی سرزمین تجھے سیکھ کر کے رہی ہے. آجا, اسلام تیرا گھر مانگ رہا ہے, اسلام تیری
ہے. اسلام تیری زندگی کو مانگ رہا ہے, تیری نوجوانی کو مانگ رہا ہے, تیرے بچوں کو مال اور موجود کی شکل میں مانگ رہا ہے, تیرے نوجوانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی, حضرت ٹیپو سلطان شہید, حضرت خالد بن ولید, حضرت عمر فاروق کی شکل میں مانگ رہا ہے. اسلام تیری ماں اور بہنوں کو عائشہ اور فتیجہ کی شکل میں مانگ رہا ہے. اسلام تیری بیٹیوں کو فاطمہ اور زینب اور رقیہ کی شکل میں مانگ رہا ہے. میرے بھائی, عزت نہیں ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ تباہی ہے, یہ بربادی ہے. جس طرف کو قدم اٹھا رہا ہے یہ جہنم کی کھائی ہے. وہاں لہو ملے گا, وہاں پیٹ ملے گا, وہاں بسلیم ملے گا, وہاں انگارے ملیں گے, وہاں سانپ ملیں گے, وہاں مٹو ملیں گے. وہ سانپ ایک مرتبہ ڈسے گا, 70 مرتبہ تو زمین کے اندر گھس جائے گا. وہ مٹو ایک مرتبہ جنگ مارے گا اور دنیا میں سوکھ مارے گا. ساری دنیا خطر آلود ہو جائے گی. وہ جہنم پوری چنداتے کے برابر اس کا انگارہ اگر دنیا کے کسی کونے میں رکھ دیا جائے گا, سات زمین اور سات آسمان جل کر آکر ہو جائیں گے. ہاں, جنت کی بھول تجھے بلا رہی ہے, مجھ سے رہی ہے, میرا مہر ادا کرو اور مجھ سے شادی کرو. جنت کی 70,000 ہوئے دنیا سے ایک ادنا مسلمان امتی کے لیے تڑپ رہی ہے. تجھے کیا ملتا ہے؟ ان جنت کے ہوروں کو تڑپا کر دنیا والوں کو ستایا, ماں کا دل دکھایا, استاد کا دل دکھایا, مدرسے والوں کا دل دکھایا, علماء کے دل کو ٹھیس پہنچایا. علماء اور یا کی پگڑیوں کو تو نے اتارا, اپنے جنت کے رضوان کو ٹھیس پہنچا کر تیرے دل کو راحت ملتی ہے. جنت کے حور اور جنت کے رضوان کے ساتھ کھلواڑا کر کر تجھے مزہ ملتا ہے. نوجوان, ان یہ رنگیاں ہے, ان کے جسم کے اندر پیشاب ہے, آخانہ ہے, گندا لہو ہے, ٹھیک ہے, جن کو دیکھ کر تو ران ٹپکا رہا ہے. وہ جنت کی حور ہے. اگر کچھ دے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم صاف سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا. ان کا آنچل اگر سورج چاند سے سامنے آ جائے, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم سورج اور چاند کی روشنی ستاروں کی چمک مان پڑ جائے گی. ان حوروں کو چھوڑ کر دنیا کی گاڑیوں کی طرف جا رہا ہے, ان ظلمان کو چھوڑ کر دنیا کے رنگوں کی طرف جا رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر, میں منت کر کر, میں سماجت کر کر تمہیں دل کی بات سمجھ سکے. اگر دنیا میں کوئی ایسا آنا ہو, کوئی کپڑا لینے نہیں آیا, کوئی لفافہ لینے نہیں آیا, کوئی دعوت کھانے نہیں آیا, تیرے دل میں گزر ہے, تیرے دل میں سڑک ہے. تیرے نبی نے رویا تھا تیرے لیے, فاروق نے رویا تھا تیرے لیے, تیرے اولیاء کرتے تھے تیرے لیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں رحمتیں اللہ آپ کی خبر مبارک پر محفوظ فرمائے. ایک کافر کا جنازہ گیا, رونے لگے. کافی نے پوچھا آپ کا عزیز ہے, آپ کا رشتے دار ہے؟ تو کہا عزیز و رشتے دار نہیں, قیامت کے دن اگر الیاس کا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا کہ الیاس کلمہ رکھ کر کچھ تک نہیں پہنچایا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ گزر لے کر, یہ سڑک لے کر, یہ جذبہ لے کر آیا ہو. بعد میں قسم کھا لے کہ مرتے تک نماز کو نہیں توڑے گا, دانے کو نہیں بنائے گا, بے پردگی نہیں کرے گا اور سود نہیں کھائے گا. سود کھانے سے ماں کے ساتھ 36 مرتبہ گنا کے برابر ہے. رشوت کھانا اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے اور جہنم کا لہو اور جہنم کا پیٹ داخل کرنے کے مترادف ہے. تجھے ماں کی بلاکار کر کر تجھے کچھ نہیں مل سکتا. وہ ماں جس کے سب میں جنت میرے محبوب نے فرمایا, اس کے کپڑے نکال کر اس کے آمروں روپے سے مجھے کیا ملتا ہے؟ میں حج کرتا ہوں, میں منت کرتا ہوں, میں سماجت کرتا ہوں, بڑے بڑوں کے ساتھ تمہارے سامنے اٹھتا ہوں, میری ٹوپی تمہارے قدموں پر رکھتا ہوں, میرا امامہ تمہارے پیروں پر رکھتا ہوں, میرے نبی کے دل کو جا دکھاؤ, میرے نبی کے دل کو جیسا پہنچاؤ. ایک بزرگ نے کام دے دیگا کہ نبی روتے روتے آپ نے کچھ چکی تھی, آنکھوں میں درد ہو رہا تھا اور اللہ والے سیری رحمۃ اللہ علیہ اس کو حیات سے وہ حامد کی تعبیر کے ماہر تھے, وہ گئے تعبیر پوچھنے کے لیے. میں نے نبی کو ہاتھ دے دیکھا, روتے روتے آپ نے آنکھیں پھول چکی تھی, آنکھوں میں کاٹا, بچے میں تھے, بچے میں ابو جہل ستا رہا تھا, ابو جہل ستا رہا تھا, ادھر ستا رہا تھا, نبی نے کئی بار یہود ستا رہا تھا, نصارا ستا رہے تھے, عیسائی ستا رہے تھے, منافقین ستا رہے تھے, کافی دہشت یہودی ستا رہا تھا. اب یاد جنگانے ہیں, اب اپنے روزے میں ہے, اب وہاں پر راحت میں رہنے دو, وہاں پر راحت میں رہنے دو. نبی کے دل کو کیا ملتا ہے؟
سبھی کے دل کو دکھا کر کیا ملتا ہے؟ سبھی کے دل کو دکھاؤ گے میرا رب معاف نہیں کرے گا، میرا رب معاف نہیں کرے گا، کتوں سے بدتر زندگی گزارو گے اور اوپر کے پہاڑوں کے کیڑے سے بدتر موت مرو گے، میرا اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، نبی کے دل کے دکھانے والے کو معاف نہیں کرتا۔ ایسے تین رحمت اللہ کے بعد وہ صاحب گئے اور صحابہ نے آپ نے آقا کو دیکھا، آقا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور درد کی آنکھوں سے اونٹ کے قدرے چل رہے تھے۔ اللہ کے تین رحمت اللہ نے آپ کی تعلیم یہ بیان کی، حدیث میں فرمایا آقا نے اس طرح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے ہے، اس امت کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس امت کے لیے اس وہ چہرہ کہ جس کی وجہ سے چاند شرمندہ ہو رہا تھا، وہ چہرہ جس کے لیے پوروں کی بات شرمندہ ہو رہے تھے، اس امت کے لیے نہ کیا، اس امت کے لیے پیٹ پر پتھر مارا۔ ایسے تم نہیں بن گئے، ایسے تم جو ہے زمین سے اٹھ نہیں گئے، کسی درخت سے گر نہیں گئے، آسمان سے تم نہیں گر گئے، تمہارے بدلے میں میرے نبی نے رویا ہے، تمہارے بندے میرے نبی نے نمازوں کو شہید کیا ہے، تمہارے بندے نے میرے نبی نے 313 کو بدل کے میدان میں جھوٹا ہے، تمہارے بندے نے مدینے کی تھی اور بیوہ ہوئی ہے، تمہارے بندے نے حضرت استاد کا گھرانہ بیوہ ہوا ہے، تمہارے بندے نے حضرت جو استاد کے گھرانے سے بچے یتیم ہوئے ہیں، تمہارے بندے نے اصحاب بدر اصحاب عہد کے گھرانے شہدائے بدر اور شہدائے تبوک کے گھرانے کے بچے یتیم ہوئے ہیں، بڑے یتیموں کے بعد بڑی بیواؤں کی بے وجی کے بعد تم بنے ہو، اور اللہ رحمت اللہ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے اس طرح آقا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرا امتی نماز چھوڑتا ہے، میرے آنکھوں میں درد ہوتا ہے، کیا ملتا ہے آنکھوں کو درد ہوتا ہے، کیا ملتا ہے نبی کے طریقے کو پیش پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو جو اللہ کے دربار میں نام اعمال پیش ہوتے ہیں، بعض مفسرین ہے اور محدثین نے فرمایا اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے بعض مرتبہ آقا ان فرشتوں کو درخواست کرتے ہیں ذرا میرے امت کے نام اعمال کو مجھے دکھا دینا، اگر اس امت کے نام اعمال میں تمہارے اور میرے جیسے گنہگاروں کا تذکرہ ہو، داڑھی مڈوں کا تذکرہ ہو، سود خوروں کا تذکرہ ہو، رشوت خوروں کا تذکرہ ہو، یہود و نصارا کے لہو اور چاٹنے کا تذکرہ ہو، اور قید بند کے اندر ہمیں جوتے مارنے کا تذکرہ ہو، ہمارے منہ پر پیشاب کرنے کا تذکرہ ہو، اغیار کے ہمارے منہ پر جوتا مارنے کا تذکرہ ہو، ایک قیدی کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر قیدی ہو، بدری قیدی کو ستون سے باندھ دیا گیا، آقا تڑپ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آقا آپ کو کوئی مرض تو لاحق نہیں ہو گیا، کوئی بیماری تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، نہ پیٹ کا درد ہے، نہ سر درد ہے، نہ مجھے بخار ہے، مجھے کوئی چیز نہیں، اس سے ہاتھ کس کر باندھ دیے گئے ہیں، خدا جانے اس کو کتنی تکلیف دیتی ہوگی۔ ایک بدری قیدی کو مسجد نبوی کے ستون میں ہاتھ باندھ دیے گئے، میرے آقا تڑپ اٹھے، میرے آقا مچل اٹھے، آج جموں کی جیل، آج کشمیر کی جیل، آج تہاڑ جیل، آج جونپور اور جودھپور کی جیل، آج جو ہے گوانتانامو کی جیل، آج ابو غریب جیل کے اندر اس امت کی بیٹیوں کے ساتھ، اس امت کے بیٹوں کے ساتھ، اس امت کے فرزندوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، خدا نہ کرے میرے آقا کے دربار میں ان کو اگر پیش کیا جائے کیا ملتا ہے؟ بے ثابت محافظ کیا ملتا ہے؟ قرآن کے محافظ کیا ملتا ہے؟ اسلام کے محافظ تو بیت المقدس کا محافظ تھا، تو بابری مسجد کا محافظ تھا، کبھی تجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کبھی تجھے ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کبھی تجھے محمد بن قاسم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کبھی تجھے شیخ الہند کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آج تو کہاں چلا گیا کابل کو یہ قرآن بنا رہا ہے دیوبند بریلی کے جھگڑے کو چھوڑ دے، جماعت اسمبلی اور حدیث کے جھگڑے کو چھوڑ دے، آج کلمہ بلا رہا ہے، آج گانا بنا رہا ہے، آج جوڑ کر کہتا ہو، آج جوڑ کر کہتا ہو نمازی بن جا، متقی بن جا، پرہیزگار بن جا، اللہ والا بن جا، دیکھ عزت اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ میرے اللہ کے قرآن نے کہا کہ گھبرانے کی اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں،
سربلندی ہے ہمارے لیے، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ ہمارے لیے ہے، یہ قاتلوں کے لیے نہیں ہے، یہ واشنگٹن والوں کے لیے نہیں ہے، یہ آکسفورڈ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ناسا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ کمپیوٹر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ علماء بیٹے ہیں خود انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ کس کے لیے ہے؟ خود سورہ محمد کہتا ہے آیا جو ہے نذیر آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه، یہ کس کے لیے ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ کس کے لیے ہے؟ سورہ فاتحہ کس کے لیے ہے؟ سورہ بقرہ کس کے لیے ہے؟ یہ انا اعطینا کل کوثر کس کے لیے ہے؟ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ کس کے لیے ہے؟ اے قرآن کے ماننے والے، اے قرآن کے جو ہے ایثار ثواب کرانے والے، اے قرآن کا سہارا لینے والے، یہ قرآن ہمارا، یہ آیتیں ہماری، یہ سورتیں ہماری، یہ بشارتیں ہماری، آجا آجا، یہ قرآن کا تاج ہمارے سروں کا سجدے کے لیے بے قرار ہے، عظمتیں بے قرار ہیں، عظمتیں بے قرار ہیں، آجا آجا وہ عزت مل جائے گی، آجا وہ مرتبہ مل جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب فلسطین کے اندر گئے، بیت المقدس کو فتح کرنے سے یہ تشریف لے گئے، وہاں پہ یہود و نصارا نے کہا کہ عمر اس لباس کے اندر، اس عوامے کے اندر، اس حلیے کے اندر، اس تہذیب کے اندر، اس کلچر کے اندر بہت اچھے لگتے ہو، جانے پھٹانا چاہتے تھے اور ان کو اپنانا چاہتے تھے۔ اس زمانے کے اندر وقت کے یہودی صحابہ کے تہذیب کی بھی مانتے تھے، عوامے کی بھی مانتے تھے، لباس کی بھی مانتے تھے، آج تو دانیوں کے سامنے اب بھکاری بن کر اس تیل لے کر ان سے لباس کی بھی مانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سلامت ایمانی تھی، انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ لباس تو مجھے اچھا لگتا ہے، لعنت ہے تمہارے لباس پر، خبردار اگر تم نے میری تہذیب کو اپنایا، خبردار اگر تم نے میرے کلچر کو اپنایا، میرے تمدن کو اپنایا۔ ایک وقت ہوگا کہ دنیا کے لوگ ہمارے سامنے تہذیب کی بھی مانتے ہیں۔ نوجوان تجھے کلمہ کے قطار میں کھڑا ہوا دیکھ کر وہ بیٹی امت کی جو غیروں کے ہاتھ میں تلوارا بن رہی ہے، امت کا وہ نوجوان جو غیروں کے ہاتھ میں پٹ رہا ہے، اس کا کلیجہ کامتا ہے، نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کا دل تڑپتا ہے۔ آجا آجا نبی کے دل کا خراب بن جا، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جا۔ مکے والوں نے بتایا یہ کافی ہے، آپ کے اندر جان مبارک شہید کر دیا گیا، یہ کافی ہے۔ وہاں کے اندر آپ کے منہ مبارک پر، آپ کے جسم اثر پر جو ہے پھینکا گیا لوہا، یہ کافی ہے۔ تاریخ کی سرزمین کے اندر آپ کے جسم کو لہولہان کیا گیا، یہ کافی ہے۔ تاریخ کے اندر آپ کے چمڑے کو بھگو کر کھایا، پتوں کو چبا کر کھایا، یہ کافی ہے۔ تبوک کی سرزمین کے اندر صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھا، آقا نے 2 پتھر باندھے، یہ کافی ہے۔ تجھے پکانے سے کیا ملتا ہے؟ تجھے دل دکھانے سے کیا ملتا ہے میرے بھائی؟ آجا آجا آجا، تو نبی کا سچا عاشق بن جا، نبی کا سچا امتی بن جا۔ محمد بن قاسم جب ہندوستان کے اندر کافی ہم کر آئے، علاقوں کو فتح کر کر جب جانے لگے، علاقوں کے ہندو اور وہ مختلف جہاں ہمیں دیش وروی کے رہے ہیں، آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، آج ہمیں اپنا مکان نہیں دیتے، اپنا دکان نہیں دیتے، ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی دیش کو باشندے محمد بن قاسم کے سامنے اپنی اولاد کو ان کے قدموں پر رکھ کر کہا کہ محمد بن قاسم ان معصوم بچوں کے سڑکنے کا واسطہ کہ تم جب تک سے ہمارے علاقوں میں رحمتیں دی، جب تک تم سے ہمارے علاقوں میں برکتیں نازل ہوتی تھی۔ محمد بن قاسم نے کہا نہیں، مجھے آڈر ہے کہ میں اور آگے جاؤ۔ تو آخر میں ان ہندوؤں نے، ان کافروں نے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اگر جانا آپ کی مجبوری ہے تو اجازت دو، ہم تمہارا مجسمہ بنا کر اس کا ثواب کیا کریں گے۔ مسلمان تیرا مقام یہ تھا، تیرا درجہ یہ تھا، کہاں چلا گیا؟ لوٹ کر آجا، اپنے مقام کو پہچان لے، اپنے درجے کو پہچان لے۔ مایوسی کفر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہیں شیطان تیرے دل میں مطلقانہ ڈالتا ہو کہ شاید اتنی بڑی زندگی گزر گئی، دادا ہو گئے، نانا ہو گئے، اور بال سب کے سفید ہو گئے، داڑھی کے سفید ہو گئے، اب تو ہے کھا کر دلی ہٹ جائے
جانے سے کیا فائدہ؟ نہیں، میرا اللہ کہتا ہے تم ریت کے ذرات کے برابر گناہ لاؤ، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لاؤ، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ لاؤ، میرا اللہ لوگوں کو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ سکرات کے شروع ہونے سے پہلے، کعبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے، موت کی تیاری شروع ہونے سے پہلے، اور کفن جسم پر ڈالنے سے پہلے، دل کی حرکت بند ہونے سے پہلے، نفس کی رفتار خشک ہونے سے پہلے، زبان ناکارا ہونے سے پہلے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ آج ان 31 حفاظ قرآن کو مانگتا بنا کر، اے رب کریم میں جاری مڈا ضرور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں زانی ہوں، میں مجرم ہوں، میں ڈاکو ہوں، اے اللہ یقیناً میں تیری رحمت کا مستحق نہیں ہوں، میں تیری شان رحیمی اور شان کریمی کا مستحق نہیں ہوں۔ اے اللہ یہ تو وہ ہے کہ جن کے سینے میں سورہ فاتحہ ہے، یہ وہ ہے جن کے سینے میں سورہ یاسین ہے۔ اے اللہ تو مجھے ٹکرا سکتا ہے ان کو اور ان کے سینے سے اپنے کلام کو ٹکرا نہیں سکتا۔ مولا آپ کی مقدس ہو مجلس جن میں 31 حفاظ قرآن جو اپنے سینے میں تیرے کلام کو لیے ہیں، رب کریم ان کو اور ان کے سینے کے کلام کو باقا بنا کر ہم توبہ کرتے ہیں مولا کہ موت تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اے مولا ہم داڑھی نہیں مڈائیں گے، ہم غیروں کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ مولا بہت ہو گیا، بہت ذلیل ہو گئے، بہت تباہ ہو گئے، اپنوں نے نگاہوں سے گرا دیا، غیروں کے بھی دربد ہو گئے۔ اے اللہ اگر تیرا دربد ہوگا ہم کہاں جائیں گے؟ مولا تیرے امت کے ہم تیرے جو ہے محمد کا کلر کے امتی ہے، غلام ہے، بلال کے نام لیوا ہے اور طلحہ کے نام لیوا ہے، اما عائشہ کو اما کہہ کر پکارتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بہن کہہ کر پکارتے ہیں۔ مولا حضرت فاطمہ کی عصمت کا واسطہ، اما عائشہ کی حیا کا واسطہ، آقا کی آبرو کا واسطہ، مولا آقا کی امت ہے، رحم کا معاملہ کرنا، کرم کا معاملہ کرنا، ان حفاظ کرام کے سبتے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ اے اللہ آپ نے ویسے کے گناہ کو نہ صرف معاف کیا اور غیر ضرورت بھی نہ ہو کئی آدمی حسنات، بلکہ ان کے گناہوں کو تو نیکیوں میں بدل دیا۔ ہم ویسی جیسے ظالم نہیں ہے کہ ہم نے کسی حمزہ کا خون کیا ہو، کلیجہ چپایا ہو اور مسئلہ کر کر ہم نے ان کے اعضاء کے ٹکڑے بنا کر ہم نے نبی کا دل دکھایا ہو، انجانے میں نبی کا دل دکھ گیا ہے مولا، انجانے میں گناہ ہو گئے ہیں مولا، آج کاما کرتے ہیں اے اللہ توبہ کرتے ہیں ان سارے کرام کے سبقے میں، اس مدرسے کے سبقے میں، ان علماء کے سبقے میں، ان معصوم کے سبقے میں ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ ہم چاہتے نہ چاہتے ہمارے پیشانی سے بال پکڑ کر ہمیں ایمان پر چلا، ہمیں اسلام پر چلا، ہمیں راہ سنت پر چلا، ہمیں راہ مکہ مدینہ پر چلا، ہمیں قرآن و حدیث پر چلا۔ اے اللہ پیشن سے بیٹھتے ہوئے اللہ تیرے حدیث کا ذکر ہمارے زبانوں پر ہو، گندے جانے نہ ہو مولا، جیے تو تیرا نام، مرے تو تیرا نام۔ اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، جہاد کی سبیل اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ کلمۃ اللہ کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول کر لے، دعوت و تبلیغ کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول کر لے، اغیار کے سامنے سینہ چوڑا کر عزت کے ساتھ سربلندی کے ساتھ جینے اور عزت کی موت ہمیں نصیب فرما۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔